سے ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ جو موقف اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ امام اہل سنت کا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ کلام کر چکے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کے کلام کو ساروں نے جو ہے وہ سر تسلیم خم ہے۔ تو چونکہ آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا، کسی اور موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو ہوگی، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس پر تکبیر ٹی وی نے کیا کام کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، روز روشن کی طرح واضح۔ علامہ محمد انسیالوی صاحب آج بھی چاہتے تھے اس پروگرام کو جو ہے کچھ حصہ وہ ڈال دے، لیکن ہماری مجبوری تھی کہ ہم آج ایک اور ٹاپک پر آج گفتگو کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اللہ اپنے اختتامی کلمات سے اور دعا سے جو ہے وہ نوازیں، اور ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ میں شاہ صاحب محترم آپ کا اور تکبیر ٹی وی کا، تکبیر ٹی وی کی مجلس منتظمہ کا، اور ان انتہائی کرم فرما مشفق اور مہربان علماء کا شکر گزار ہوں، اور پھر سننے والوں کا کہ یہ رات گئے تک انہوں نے پروگرام کو سنا بھی اور پھر اس پہ سوالات بھی کیے۔ میں ان ساری شفقتوں کے لیے سبھی کا ممنون کرم ہوں اور دعاگو ہوں کہ اللہ رب العالمین برطانیہ میں بسنے والے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں کی رب العزت حفاظت فرمائے، اور رب العزت ان کو سلامتی ایمان کے ساتھ یہاں پہ رکھے۔ اور انہیں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے سب پاکستانی مسلمانوں کو اس ملک کی خیرخواہی کرنی چاہیے، اس ملک کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور اس ملک کے جو اچھے کام ہیں ان میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ یہاں کی حکومت اور یہاں کے اصلی باشندے پاکستانی مسلمانوں کو بھی اس ملک کا باشندہ تصور کریں، اور یہ کمیونٹی کا ایک حصہ بن کر، ایک مفید حصہ بن کر اس برطانیہ کے لیے، برطانیہ کے جغرافیے کے لیے اور برطانیہ کے رہنے والے تمام لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ایک مفید شہری کی حیثیت سے پیش کر سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں مکرر شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج آپ نے گفتگو سماعت کی ممتاز عالم دین، استاذ العلماء بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ایک اپنا فکری زاویہ رکھتے ہیں اور ملت اسلامیہ کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور تکبیر ٹی وی کی منتظمہ کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آپ کے ختم کرنے سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب جی ضرور دعا دامت برکاتہم العالیہ وہ بیمار ہیں، اور مولانا غلام رسول صاحب بیمار ہیں۔ میں کوئی ایک روز پہلے حضرت پیر صاحب کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو دیکھ کر طبیعت بہت پریشان ہوئی کہ وہ بہت شدید علیل ہیں۔ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ سے سرفراز فرمائے، اور رب العزت ان سے مزید خدمت دین لے۔ رب العزت ان کا سایہ اس قوم پر، امت پر تا دیر قائم دائم فرمائے، اور رب العزت انہیں مزید ہمت اور توفیق عرضاں فرمائے کہ وہ ملی خدمات سر انجام دے سکیں۔ مولانا غلام رسول چکسواری صاحب کی بھی یہاں اس ملک میں بڑی خدمات ہیں۔ میں بھی پچھلے 11-12 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی عشق و محبت کی ایک جوت یہاں پہ جگاتے رہے، اور میاں صاحب کا کلام اور مولانا غلام رسول چکسواری لازم و ملزوم بن گئے۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور پھر سے خدمت دین نصیب فرمائے۔ میں برطانیہ کے جملہ مسلمانوں کے لیے، ماؤں، بہنوں، بچوں، بڑوں، چھوٹوں، سب کے لیے، مرد و زن کے لیے دعا گو ہوں۔ رب العالمین شر شیطان سے محفوظ فرما، رب العالمین شر انسان سے محفوظ فرما، سلامتی ایمان نصیب فرما، اور عزت اور وقار کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اور یہ علماء کرام جو یہاں خدمت دین سر انجام دے رہے ہیں، رب العالمین ان کی ہمتوں کو مزید توانائی سے سرفراز فرما، تاکہ یہ تیرے دین کی، تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مزید عام کر سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.